اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر اختر پلس یوسف زئی چینل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنے کا فائدہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں جس میں سورہ رحمان کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اور ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو سورہ رحمان کے حوالے سے دیگر بھی اس کے فضائل بتانے لگا ہوں، تو اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ تو چلیے ناظرین، اپنا وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سورہ رحمان کے بارے میں ایک شعر سنانے لگا ہوں۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ تو ناظرین، بہت ہی اچھا شاعر نے لکھا ہے، اور ناظرین اس شعر کے نیچے لکھا گیا ہے کہ اچھی بات سن کر اس کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر لازمی طور پر کرنا ہے۔ ناظرین، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو، اس وجہ سے میں جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ فضائل سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ بہقی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ حدید، واقعہ اور الرحمن پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ رحمان پڑھے اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حوالے میں الکشاف لکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ یہ صورت حاجت روائی اور اضافہ رزق کے لیے اکثیر ہے۔ اگر کوئی اس صورت کو 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو اس صورت کو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے مکان کی دیواروں پر چھڑکنے سے موذی جانور یعنی سام، کھن، کھجورے، بچھو وغیرہ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ حصول تندرستی کے لیے سورہ رحمان 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ بیماری سے شفا بھی حاصل ہوگی اور مریض جلد تندرست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ رحمان سے بانجھ پن کا مکمل علاج۔ سورہ رحمان فجر کی نماز پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھنے سے عورت میں بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف 1 ماہ باقاعدہ پڑھنا ہے۔ اس نسخے کی سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے ایگز ہی نہیں بنتے ہوں یا میچور نہ ہوتے ہوں یا عورت بہت عرصے سے اولاد سے محروم ہو اور انہیں اس نعمت کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ سورہ رحمان کے ساتھ 1100 مرتبہ یا حی یا قیوم بھی پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بظاہر بالکل ناممکن کام بھی میرے رب کے نام کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کاروبار کی ترقی سورہ رحمان سے۔ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اول و آخر 1 بار درود شریف سجدے میں دعا مانگیں۔ چند دنوں میں کاروبار میں ترقی آپ خود دیکھیں گے۔ اس وظیفے کو 21 یا 40 یوم کیا جائے
تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔